هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. دوستو، اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ آپ کی بستی میں آیا ہوں اور میرے علم کے مطابق بار بار یہ بتایا گیا کہ یہ سادات کی بستی ہے۔ سادات سید کی جمع ہے اور سید آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، دوستوں میں سے بھی تھے، اور حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان کا ایک ملفوظ میں نے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے مذہب اسلام میں کسی طرح کی برادری نہیں ہے، یہ لبابین ہے، دکنی ہے، یہ خان ہے، یہ فلاں ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف سید کو اپنے نسب کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، اپنے نام کے ساتھ سید کلیم اللہ، سید ابرار الحق، سید کا لفظ بول کر پھر اس کے بعد خواتین بھی سیدہ بول کر پھر اپنا نام۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ سید کو مسئلے کے اعتبار سے زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دے سکتے، لہذا اظہار ہوگا تو پتہ چلا کہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، لہذا ان کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دے سکتے۔ جہاں نہیں دے سکتے وہاں اگر زکوٰۃ کا مال دیں گے تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور پھر سید کو زکوٰۃ دینے میں توہین بھی ہے، گناہ بھی ہے کہ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ نسبت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو پاکیزہ مال دیا جائے، حتیٰ کہ سید اگر غریب بھی ہے، مستحق بھی ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، تو تب بھی اس کو بقیہ 97.5 روپے جو 2.5 روپے کے علاوہ ہے اس میں سے پاکیزہ مال میں سے دینے کا حکم ہے۔ تو آپ لوگ آل رسول اہل بیت میں سے ہیں، تو ہم سب کے لیے آپ کا احترام بہت ضروری ہے، لیکن آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی نسبت کا لحاظ خود آپ کو بھی ضروری ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں، تو لہذا میرا کوئی کام خلاف شرع اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں آپ کے علاقے کے ہم سب کے بزرگ سید اظہر کریم صاحب دامت برکاتہم، کل رات میں ان سے ملنے گیا تھا، اور وہیں پرسوں رات وہیں قیام بھی تھا میرا ان کے گھر پر۔ وہ بھی سادات میں سے ہیں اور وہ یہاں آتے رہتے ہیں، اور وہ محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب علیہ الرحمہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ ریلوے کے محکمے میں زندگی بھر انہوں نے کام کیا، لیکن ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ہردوئی کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور 70 سال تک ہردوئی میں جنہوں نے کلام پاک کی خدمت کی، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے بڑے خلفاء میں سے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ ہردوئی اور میں دونوں روز اول سے اشرف المدارس میں آغاز سے لے کر موت تک وہیں خدمت کی، اور دونوں ایک جلالی اور ایک جمالی تھے۔ حضرت شاہ ہردوئی جلالی تھے اور حضرت قاری صاحب جمالی تھے، اور دونوں میرے شیخ کے شاگرد تھے۔ اور شاہ ہردوئی نے میرے شیخ جو ان کے استاذ تھے ان سے درخواست کی تھی کہ میں ایک مدرسہ قائم کرنے جا رہا ہوں، مجھے ایک معاون کے درجے میں میرے مزاج کے موافق بھیج دیں۔ تو حضرت مفتی صاحب مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی جو میرے شیخ تھے، انہوں نے اپنے شاگرد رشید قاری امیر حسن صاحب جو شاہ ہردوئی کے ساتھیوں میں سے تھے،
ان کے ہاں بھیجا تھا۔ روز اول سے قاری صاحب نے فرمایا کہ شاہ ابرار الحق صاحب نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنایا کہ امت کو ہر کام سنت کے مطابق کرانے کی طرف رغبت دلائی جائے، کہ ان کا کوئی امت کے ہر فرد کا کوئی کام، خوشی کا، غم کا، خلوت کا، جلوت کا، گھر کے اندر کا، باہر کا، جوانی کا، بڑھاپا کا، اور ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور اس کے لیے اجتماعی محنت کی جائے۔ اسی کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغی جماعت سے 10 سال پہلے تھانہ بون میں مجلس دعوت الحق شروع کرایا تھا، اور اس کے یہی 2 کام تھے کہ احیاء سنن کی اجتماعی محنت اور گناہوں سے امت کو بچانے کے لیے اجتماعی محنت۔ جیسے نیکیوں پر لانے کے لیے دعوت کا کام ہے اجتماعی محنت کا، ایسے گناہوں سے بچانے کے لیے اجتماعی محنت کا کام مجلس دعوت الحق کہلاتا ہے۔ تو اظہر کریم صاحب دامت برکاتہم کے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب کا یہ مشن ہے کہ امت کو ہر کام سنت کے مطابق کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور امت کو ہر گناہ سے بچانے کی اجتماعی محنت کی جائے۔ تو حضرت شاہ ہردوئی فرماتے تھے کہ ایک انسان نیکیاں بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانے انجانے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اور آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، نمازی سمجھتا ہے، داڑھی ہے، جبہ ہے، پاجامہ ہے، لیکن بدنظری کے گناہ میں مبتلا ہے، اور زبان کی حفاظت نہیں ہے، غیبت ہو جاتی ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور شاہ ہردوئی فرماتے تھے کہ یہ سب گناہ ایسے ہیں کہ اکیلے یہ گناہ جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ کوئی گروپ آف گناہ یعنی گناہوں کے مجموعے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے گناہ ہو جائیں گے تو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ایک ایک گناہ کافی ہوتا ہے جہنم میں بھیجنے کے لیے، اور یہ گناہ آئے دن صبح سے شام تک رات دن ہوتا ہی رہتا ہے، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بلکہ بعض گناہوں کے بارے میں حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ کئی ساری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی میں ایندھن ڈال کر آگ لگا دی جائے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ دوسروں کو ترقی کے دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ وہ ترقی اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کو وہ ترقی نہ ملے۔ یہ خبیث مرض ہے جو معاشرے میں عام ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے، گناہ ہے، کہ جو تمام نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو ایندھن لگا کر اور جو ہے اسے آگ لگا دی جائے تو وہ راکھ بن کر رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت شاہ ہردوئی فرماتے تھے کہ آدمیوں کو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ایسا گناہ بھی تو نہیں ہو رہا ہے جو ہماری نیکیوں کو کھائے جا رہا ہے۔ تو گناہ ایک مرض ہے، بیماری ہے، اور بیماری کا احساس جب نہیں ہوتا ہے تو بیماری لاسٹ سٹیج میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر ڈاکٹر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے آنے میں دیری کری۔ پہلے سٹیج میں آتے شروع میں تو کچھ علاج ہو سکتا تھا، لیکن اب تو نو ہوپ درجے میں، اب کوئی امید نہیں ہے۔ آپ اگر زبردستی داخل کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے مریض کو تو داخل کریں، لیکن سوائے وقت گزاری کے اگر کوئی خیرخواہ ڈاکٹر ہوگا تو کہہ دے گا کہ لے جائیے گھر، اب نہ رکھیے، اور اگر کوئی کمرشل ڈاکٹر ہوگا تو کہے گا کہ ہسپتال میں رکھیے تاکہ بل بنے، اور وینٹیلیٹر سے خالی ایسے ہی دکھاوے کے درجے میں سانس کا چلن دکھا دیتے ہیں، اور پھر بل بڑھتا ہے، اور پھر اچانک سے موت کی خبر ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے اسی طرح سے بعین ہی اگر گناہ کا احساس نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک درجہ ہے، پھر گناہ جڑ پکڑ جاتا ہے، پھر اسے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ بار بار تکرار کی وجہ سے پہاڑ جیسا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت شاہ ہردوئی فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، کہ تم میں کا ہر ایک گنہگار ہے، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہ کی تلافی کرے، گناہ پر اعتراف کرے، گناہ پر روئے، گھگائے، پلائے، منائے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت رحیم و کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، بار بار معاف کرتا ہے اور بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث میں صاف ہے کہ سمندر کے پھیلاؤ کے برابر، زمین کی چوڑائی کے برابر، آسمان کی بلندیوں کے برابر گنہگار گناہ لے کر آئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور گھگائے، پلائے، روئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا حدیث کے الفاظ ہیں فغفرت علی ما کان ولا ابالی، کہ اتنے بڑے پاپی کو معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی معافی میں کوئی آڑ نہیں آ سکتا، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو محسوس کریں اور اس سے توبہ کریں۔ اور توبہ صرف استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک توبے کے اظہار کے لیے استغفر اللہ کے کلمات ہے۔ اصل تو توبہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک تو پچھلے گناہوں پر ندامت ہو اور معافی مانگے، اور دوسرا اسی وقت سے گناہ چھوڑ دے، اور تیسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور پھر بشری درجے میں اگر کوئی گناہ دوبارہ ہو جائے تو فوراً پھر سے معافی مانگ لے۔ ایک بار توبے کے بعد موت تک بچ جانا ایسا مشکل ہے، گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں معافی کی گنجائش ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ معافی مانگتا رہے پھر گناہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے پھر گناہ کرتے رہے، کہ وہ تو غفور و غفار ہے، رحمان و رحیم ہے، ایسا بھی نہیں۔ جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے عمدن، اور جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کا احساس ضروری ہے، اور اس کا محاسبہ ضروری ہے، اور اس کا علاج معالجے کی فکر کی ضرورت ہے کہ میں باطنی روحانی گناہوں سے، غیبت سے، چغل خوری سے، اور جھوٹ سے، زنا سے، جوا سے، نشہ سے، شراب سے، بدنگاہی سے، اور جو ہے کیسے بچ جاؤں۔ اور ان میں بہت سارا گناہ ایسا ہے جو کبیرہ درجے کا خطرناک گناہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں گھسا ہوا ہے۔ اس میں سب برابر ہے، سادات بھی برابر ہیں، خان بھی برابر ہے، لبابین بھی، ہماری برادری لبابین کہلاتی ہے، تو تاجر برادری کو ہمارے علاقے میں لبابین کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی برادری ہو، گناہ میں، نیکیوں میں سب برابر ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے، آپ کی پوری بستی ایک ولی کامل کے زیر سایہ آگے بڑھ رہی ہے، بار بار وہ یہاں آتے ہیں، سید اظہر کریم صاحب دامت برکاتہم، ان سے لگے رہیں، اور ان کے شیخ کا، ان کا جو مشن ہے، اپنے ہر کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، اور اس کے لیے پالیسی بنا لینا چاہیے کہ دنیا کا کوئی آدمی ناراض ہو جائے۔ میرے شیخ فرماتے تھے، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، کسی سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، ساری دنیا ناراض ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہے، اور کسی سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں اور ساری دنیا خوش ہو جائے تو جو ہے اس کا بیڑا غرق ہے۔ اصل راضی اور ناراضگی یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ آج ہماری زندگیاں انسانوں کی، غیر اللہ کی خوشی اور ناراضگی کی بنیاد پر گزر رہی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی پالیسی ہم نے جمع کر رکھا ہے۔ ایک شادی بیاہ کے موقع پر کتنے لوگوں کو راضی کرتے ہیں جا جا کر کے، اور اللہ روزانہ کتنا ہم سے ناراض چل رہا ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام ہم روزانہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں۔ ابھی وہاں کیندرا پاڑیا میں پرسوں میں جب شورا میں حاضر ہوا تھا مولانا فاروق صاحب کے ہاں، تو ظہر کی نماز میں گاؤں کی مسجد میں فقیر آباد میں مدرسے کے استاد قاری عابد صاحب کے ساتھ کچھ لوگ
عمرے میں جا رہے تھے تو مجھے کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا گیا، تو وہاں بھی شاہ ہردوئی کی بات میں نے سنائی۔ شاہ ہردوئی فرماتے تھے کہ شیطان تو تھوڑی دیر کے لیے زنجیروں میں کس کر رمضان میں ڈال دیا جاتا ہے سمندر میں، لیکن روزے دار روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، روزے دار روزہ رکھ کر بھی غیبت کرتا ہے، روزے دار روزہ رکھ کر بھی منڈی میں بیٹھ کر دھوکہ دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ تو یہ کون سی طاقت ہے؟ شیاطین تو سمندر میں زنجیروں میں کس کر کے ڈال دیے گئے، جو رمضان میں روزے کی حالت میں گناہ کرا رہی ہے، اسی طاقت کا نام ہے نفس۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعداء عدو کلتی بین جنبی، کہ تمہارے دونوں پہلوؤں میں جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور اس کا نام ہے نفس۔ اور شاہ ہردوئی فرماتے تھے نفس تو طواف زیارت میں مطاف میں رہتا ہے، اور کنکری شیطان کو مارتے ہوئے ساتھ میں رہتا ہے، اور مینا میں رہتا ہے، مزدلفہ میں رہتا ہے، عرفات میں رہتا ہے، ہر جگہ نفس رہتا ہے۔ وہیں سے لوگ آج کل موبائل کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، بیپاریوں کو، گھر والوں کو، اور اسی طرح سے وہیں رہتے ہوئے دنیا بھر کی آئی ہوئی حسینائیں جن کے ہاں کوئی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، ان کو تاکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، حالت احرام میں حسین لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ شاہ ہردوئی نے فرمایا۔ تو اس لیے ہم کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نیک آدمی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کے بارے میں بھی ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ لوگ اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اور خاندان کے لوگ ہیں، تو اس لیے آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ہر کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، اور اس سلسلے میں کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کریں، اور جو ہے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ 4 گناہ میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں، جو گھر گھر کے گناہ ہے، اس سے اپنا محاسبہ کریے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اگر یہ گناہ اپنی زندگی میں ہے، اب تک کی غلطی پر معافی تلافی کر کے اس گناہ کی تلافی پانی چاہیے۔ اسماعیل بھائی کو نیند آ رہی ہے۔ چل رہا ہے، اللہ کرے آپ کے ہاں نہ ہو، لیکن معاشرہ اس وقت اس میں ڈوبا ہوا ہے، اور حیرت ہوتی ہے 50 60 70 سال پہلے حکیم الامت حضرت تھانوی نے اس گناہ کے بارے میں مستقل کتاب لکھی ہے، یعنی 70 سال سے یہ گناہ معاشرے میں چلا آ رہا ہے، اور اب تو بے حد بڑھ گیا ہے۔ وہ ہے ترکے کی تقسیم میں تاخیر۔ کوئی آدمی مر جائے تو اس کے جو مال ہے وہ ترکہ کہلاتا ہے، وراثت کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے عجلوا بالترکۃ، ترکے کو جلدی کرو۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے کہ مرد کے انتقال پر بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن تک کی بھی انتظاری نہیں چاہیے، دوسرے ہی دن ترکے کا مسئلہ لے کر بیٹھیں اور علماء کے سامنے پیش کر کے شرعی تقسیم کے مطابق ان حقداروں کو حق تک پہنچایا جائے۔ لیکن اب تو پیڑا پیڑی چلتی ہے، اور کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، اور جو ہے جن کو ملنا تھا وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور نسلوں کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اور آپس میں جھگڑے، گالی گلوچ، قطع رحمی کا گناہ، ایک دوسرے سے کے ساتھ رشتہ ناتا کاٹنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مرنے والا تو کچھ چھوڑ کے مر کے چلا گیا، لیکن اس کے گھر والے آپس میں لڑتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جب فرمایا ہے کہ ترکے کو جلدی کرو تقسیم کرنے میں، تو اس کی جتنی تاخیر کریں گے اتنا بھیانک مسئلہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہر ایک حصہ جو ہے اپنا جائزہ لیں، اور جو ہے فوری طور پر ترکے کی تقسیم کریں علماء سے پوچھ کر۔ اور مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ جس گھر میں ترکہ تقسیم نہیں ہوا اس گھر میں کھانا پینا ناجائز، اور ہر ایک کی اجازت لینا ضروری ہے کھانے پینے کے لیے اس گھر میں جس گھر میں ابھی تک ترکہ تقسیم نہیں ہوا۔ حضرت تھانوی نے تو اتنا نازک لکھا ہے بہشتی زیور میں کہ پہلے زمانے میں بجلیاں نہیں تھی تو تیل سے چراغ جلتے تھے، تو اس زمانے کے اعتبار سے لکھا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد تیل بھی اس کی ملکیت کی وجہ سے اب وارثین کا حق ہو گیا، تو تمام وارثین کی اجازت سے چراغ جلے گا، اور چراغ کے ترکے کی تقسیم سے پہلے تک
چراغ کی روشنی کو دھیمی کر دی جائے تاکہ یہ وارثین کا ترکہ مشترکہ زیادہ خرچ ہو کر کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اتنا باریک مسئلہ ہے اور آج خاندانوں میں چل رہا ہے۔ ایک تو گناہ یہ ہے، دوسرا گناہ ہے کہ حرام مال آج کل عام ہوتا جا رہا ہے۔ لاکھوں میں ایک کہہ سکتے ہیں جو بچا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ۔ حرام ہمارے گھروں میں بے اختیار گھس رہا ہے، تو اس لیے فائنانس میں، لون میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ناپ تول میں کمی کر کے، وعدہ خلافی کر کے، کمائی کو حرام کر کر، اسی طرح جانوروں کے جو ہے غیر شرعی ذبیحہ، دکانوں کی مرغیاں جو شرعی ذبح نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم جو میرے بھی شیخ ہیں اور سید اظہر کریم صاحب کے بھی شیخ ہیں، انہوں نے بھی اس وقت حضرت سے ہی تعلق، علی گڑھ میں حضرت شاہ ہردوئی کے داماد ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر غیر شرعی طور پر مرغی کو ذبح کیا یا مردار مرغی کو ذبح کر کے بیچ دیا دکاندار نے، تو بیچنے والا گنہگار اور خریدنے والا گنہگار اور کھانے والا گنہگار، کھلانے والا گنہگار۔ اس لیے ہمارے حضرت نے ہم کو تاکید کر دی ہے، سالوں سے ہم مرغی کھانا چھوڑ دیے ہیں کہ اگر مرغی حلال جانور ہے، خواہش ہو طبیعت میں، تو زندی مرغی خرید کر لاؤ اور شرعی ذبح کرو اور پھر صاف صفائی کر کے پکا کے کھا لو۔ اور مرغی تو کوئی روزانہ کھانے والی چیز ہے بھی نہیں، لیکن آج کل ہر دسترخوان میں مرغی، ہر دسترخوان میں مرغی جہاں دیکھو، اور اس کی شرعی ذبح کا کوئی لحاظ تمیز نہیں ہے۔ تو اس لیے حرام کھانا آج کل عام ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں سور کی چربیاں ملی ہوئی ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں باطل ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے۔ یہی حجاج ابن یوسف نے کیا تھا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ علماء مستجاب الدعوات کی، اولیاء اللہ کی ایک جماعت تھی، ان کی بددعا سے وہ بہت ڈرتا تھا، تو اس نے آخر تدبیر کری کہ ان کو کسی طرح دعوت کر کے اپنا حرام کھانا کھلا دیا اور اطمینان کا اظہار کیا کہ اب میں جس گروہ مقدس کی جو ہے بددعا سے جو ہے ڈر رہا تھا، اور جو ہے آج مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا، اب ان کی دعا کی قبولیت چلی گئی۔ تو آج وہی اسکیم ہر گھر میں، کیا جو ہے دیندار کیا دنیا دار، حرام کھانا عام ہو رہا ہے۔ آپ غیرت کے درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا کھانا تو حلال ہے، لیکن آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اور شاہ ہردوئی فرماتے تھے کہ اس زمانے میں جب آقا حیات تھے، ایک صحابی رسول نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست، یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حضور موجود ہیں، صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم تو 1400 سال کے بعد کے مسلمان ہیں، اور وہ صحابی کیا سوال کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی نصیحت فرمائی تھی، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہ اپنے کھانے کو حلال کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دال روٹی کھا لیں، کوئی ضروری نہیں روزانہ مرغن غذا کھانا، اور کوٹھی بنگلہ کار جو ہے حلال میں برکت ہے۔ حضرت نے ایک باضابطہ چارٹ تیار کیا ہے حضرت حکیم صاحب نے، اور میرے ہاں مدراس میں میں نے ساری مسجدوں میں اس کو لگوایا ہے کہ حلال سے اللہ خوش ہوتا ہے، حرام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حلال سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، حرام سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ حلال سے آدمی جنت میں جائے گا، حرام سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ حلال سے مال میں برکت ہوتی ہے، حرام سے مال میں نحوست ہوتی ہے۔ حلال سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، حرام سے مال کی جو ہے چوری ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح کی 10 چیزیں حضرت حکیم صاحب نے لکھوایا ہے۔ اس لیے بغیر کسی تعویل کے اپنے آپ کو جائزہ لے کر حلال کمائی، حلال روزی، اس پر اپنے آپ کو باقی رکھے۔ نمبر 2، اور حلال حرام کا مسئلہ تو یہاں تک ہو گیا ہے، مدینہ منورہ میں شاہ ہردوئی کے خلیفہ ہیں، اور جو ہے حضرت بھی وہاں قیام فرماتے ہیں، ان کے پاس میں بمبئی کے لوگ ہیں، صوفی عبدالرحمن صاحب کے بیٹے، اور جو ہے حاجی ریاض صاحب، وہ 4 بھائی شاہ ہردوئی کے خلیفہ ہیں، صدیق بھائی، اسماعیل بھائی اور امتیاز بھائی اور ریاض بھائی، چاروں حضرت شاہ ہردوئی کے خلیفہ مدینہ منورہ میں مقیم ہے۔ ان کے ہاں ہم تھے، ان کے ایک رشتہ دار نے
ہم 8-10 احباب کو کہا کہ ہم آج آپ کی دعوت کرانا چاہتے ہیں۔ ریاض بھائی نے کہا دیکھ لیجئے بازار اگر ہوٹل میں لے جاتے ہیں تو مت جائیے، میرے گھر میں تو آپ لوگوں کے لیے انتظام ہے، اور اگر یہ اپنے گھر میں کھلاتے ہیں تو کھا لیجئے۔ تو ہم لوگ چلے گئے ان کے ساتھ میں، تو وہ مدینہ منورہ کے کنارے ایک ہوٹل میں لے گئے اور بٹھا دیا، اور جو ہے آرڈر دے دیا۔ 780 ریال کا کھانا انہوں نے آرڈر دیا، بل دے کر پیسہ دے کر بل لے لیا۔ اتنے میں ہمارے قافلے کے ایک آدمی خیر الدین صاحب جو حضرت حکیم صاحب کے خلیفہ ہوتے ہیں حیدرآباد کے، وہ بھی مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، وہ بھی تھے ہمارے قافلے میں۔ وہ اٹھے اور جا کر انہوں نے کاؤنٹر سے مینیجر سے پوچھا کہ آپ کے ہاں مرغی کہاں سے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا برازیل سے آتی ہے۔ برازیل میں غیر شرعی ذبیحہ کے درجے میں، سازشی درجے میں نصارہ جو ہے سلاٹر ہاؤس سے کروڑوں کی تعداد میں مرغی سعودیہ بھیجتے ہیں، اور حرام مرغیاں آتی ہیں، حرام گوشت آتا ہے۔ اور پھر اس نے خود مینیجر نے کہا کہ آپ لوگوں کے چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ نیک لوگ ہیں، اس لیے میری رائے ہے کہ آپ لوگ مرغی نہ کھائیں۔ اب پیسہ دے چکے تھے، بل کٹا چکے تھے، اور اب ہم لوگ اٹھ کر واپس جا رہے تھے، تو اگر چاہے تو وہ پیسہ واپس نہ کرتے کہ آرڈر دے دیا، معاملہ ہو گیا، لیکن انہوں نے پورے 780 روپے واپس کیے اور کہا کہ جو ہے آپ لوگ چلے جائیں، یہاں ہوٹل پہ نہ کھائیں۔ یہ مدینہ منورہ کا حال۔ تو اس لیے ہندوستان تو ویسے بھی جو ہے حلال حرام کے بارے میں بہت غیر محتاط ہے مسئلہ۔ تو گوشت کھانے کی اگر اشتہا ہو تو پہلے اس کی تحقیق کریں، کوئی بھی چیز کوئی بھی۔ اب تو مجھے حیرت ہوئی کہ کپڑوں میں حرام آ گیا ہے۔ اب تک ہم سمجھتے تھے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام ہے، اب کپڑوں میں حرام آ گیا ہے۔ اسرائیلی ایڈورٹائز کے گندے کپڑے، ٹی شرٹ نوجوان پہنتے ہیں جس میں لکھا رہتا ہے آئی ایم ونلی فار یو، میں صرف تمہارے لیے ہوں۔ یہ جملہ اگر اس کے مخاطب لڑکی ہے تو زنا کی دعوت ہے، اور اگر اس جملے کی مخاطب لڑکا ہے تو لواطت کی دعوت ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، سینے میں لے کر پھرتا ہے۔ شراب کی کمپنیاں، کنگ فشر جو ہے شراب کی کمپنیاں، اس کا ایڈورٹائز جو ہے سینے میں لے کر پھرتا ہے نوجوان ہمارا۔ تو حرام اب لباس میں آ گیا ہے۔ اور بورن بیبی جسے کہتے ہیں، پیدائشی بچہ جس کو نرس لا کر ہسپتال میں ہاتھ میں دیتی ہے، اس کو بھی ہمارے گھر والے ماں باپ کتا بلی کے تصویر کے کپڑے پہناتے ہیں، ریڈی میڈ کے پہلے سے لے کر رکھ کر۔ بازار میں تلاش کرو تو ہم جیسے مولوی لوگوں کے لیے شرعی کپڑا ملتا ہی نہیں ہے، تو باضابطہ کپڑا لے کر ہم کو اپنے زنانہ کے لیے، بچیوں کے لیے سلانا پڑتا ہے، اور جو سارا کا سارا حرام تصویروں کے کپڑے۔ اور ایک بزرگ نے بتایا کہ کتے بلی کے کپڑے کو معمولی مت سمجھو، اس کا اثر اندر آتا ہے۔ کتے بلی کی فطرت بچے کے اندر، بچی کے اندر پیدا ہوگی، بے حیائی کی، اور جو ہے خونخوارانہ مزاج، ظالمانہ مزاج پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کپڑوں میں حرام۔ اور آگے بڑھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ ایک دن میں ٹرین میں جا رہا تھا ہمارے علاقے میں، تو ایک نوجوان ملا مجھے، میرے بازو میں بات کرتے کرتے میں اس سے جب بات آگے بڑھا رہا تھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک جو ہے بلڈر ہے، اور فلیٹ بنا کر دیتا ہے، جو ہے بیچتا ہے بنگلور کے اندر۔ تو اس نے جب وہ دیندار تھا تو بات کرتے کرتے اس نے کہا مفتی صاحب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل مکانات کے اندر بھی حرام گھس آ گیا ہے، مکانات کے اندر بھی حرام گھس گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ بلڈر لوگ 100-200 فلیٹ بناتے ہیں اور فلیٹ بیچتے ہیں، اور اس کے کاغذات بناتے ہیں خریدنے والے کے نام پر، 10,000 روپے 10 لاکھ کے لیے ایڈوانس لے لیتے ہیں، اور پھر پیپر بنا کر اس کے نام کے پیپر کو بینک میں رکھ کر لون لیتے ہیں، اور لون لے کر اپنی پوری رقم اٹھا لیتے ہیں، خود تو سیف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے سر پر، خریدنے والے کے سر پر لون لگا دیتے ہیں، اور وہ لون زبردستی نہیں ہے، خریدنے والا رضا و رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، سودی معاملہ، اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا کر دے، میرے کاغذات کو آپ بینک میں رکھ دیں اور آپ اپنا پیسہ لے لیں، اور میں قسطوار ادا کر کے سود کے ساتھ میں بری ہو جاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وہ مکان حرام ہے جو سودی طریقے سے لیا جائے، وہ کپڑا حرام ہے جو حرام طریقے سے پہنا جائے۔ تو روٹی کپڑا مکان جو بچپن میں انسان کی بقا کے لیے ایک سلوگن دیا گیا تھا، روٹی کپڑا مکان، انسان کو روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، تینوں میں حرام آ گیا ہے۔ تو اس لیے نمبر 2 گناہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچا، حرام کھانے سے، حرام پہننے سے، حرام مکان سے۔ نمبر 3 تیسرا گناہ جو ہے جو آج کل عام ہوتا جا رہا ہے وہ بھی بے پردگی کا گناہ۔ دیندار لوگوں کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے۔ پردے کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ باہر گلی کے عورتوں سے ہمارا پردہ ہے، عورتیں سمجھتی ہیں گلی کے مرد سے ہمارا پردہ ہے، کہیں جانا ہو تو برقع پہن کر جاتی ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں تو گاؤں کے اندر برقع کا پردہ بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے گھر میں ایسے ہی جاتی رہتی ہیں، اور پھر برقع بھی اگر استعمال کرتی ہیں تو صرف اجنبی مردوں سے پردہ کرتی ہیں، اجنبی عورتوں سے ہم پردہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت شاہ ہردوئی فرماتے تھے کہ گھر میں آنے جانے والے ایک لمبے مردوں کی عورتوں کی لسٹ ہے جن سے جس طرح باہر پردہ کرتے ہیں اسی طرح کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ وہ کون؟ عورت کے لیے خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، اور اپنے چھوٹی اور بڑی بہن کے شوہر جیجا جی، بھائی جان جن کو کہتے ہیں، اور اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی دیور، بڑے بھائی جیٹ، اور اپنی طرف سے یہ ساری رشتے بھائی، اور اپنے شوہر کی طرف سے شوہر کا خالہ زاد بھائی، شوہر کا پھوپھی زاد بھائی، شوہر کا ماموں زاد بھائی، اسی طرح سے عورت کو بھائی تو مرد کو بہن، ان سب چیزوں سے سالی سے پردہ ہے۔ لیکن آرام سے گھر میں یہ عورت مرد آتے جاتے رہتے ہیں اور ان سے پردہ نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر زیادہ دیر ہو جائے تو ہم ہی مٹار کے ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنی دیری ہو گئی، کیا بات ہے، تم ناراض ہو کیا، کیوں نہیں ملتی، اور جو ہے اور زیادہ یہ کر کے۔ حالانکہ شریعت میں مسئلہ ہے کہ جن مردوں سے، جن عورتوں سے شریعت میں پردہ ہے، وہ اگر خود سے سلام کرے تو عورت کو حکم ہے، مرد کو حکم ہے کہ اگر غیر محرم عورت یا غیر محرم مرد سلام کرے تو سلام کا جواب بھی سخت لہجے میں دے۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ سلام محبت کا پیغام ہے، لیکن پردے جن سے پردہ ہے ان کے سلام کے جواب میں بھی سختی کا حکم ہے، تاکہ بات آگے نہ بڑھے اور شہوت کی وجہ سے گناہ تک نوبت نہ آئے۔ اور عورت کے لیے حکم ہے اگر اکیلی ہو، ان بھائیوں میں سے، ان مردوں میں سے کوئی مرد آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ نہ کھولے اور کہے کہ بعد میں آئے۔ تو اتنا نازک مسئلہ ہے، لیکن گھر گھر میں بے پردگی ہے اور ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ میت مرنے کے بعد شاہ ہردوئی فرماتے تھے کہ ان مردوں کو، ان عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، اور ان عورتوں کو، ان مردوں کو میت کو دیکھنا جائز نہیں جن کے ساتھ پردہ ہے، مرنے کے بعد بھی پردہ باقی رہتا ہے۔ تو یہ تیسرا گناہ ہے جو گھر گھر میں ہے، جس میں سب برابر ہیں، کیا نیکوکار کیا گنہگار، سب اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ تو یہ تیسرا گناہ ہے۔ چوتھا گناہ ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ موبائل کا جو فتنہ ہے یہ آج کل اتنا عام ہو گیا ہے، اس میں کیا سادات، کیا اہل بیت، اور کیا جو ہے گاؤں والے، کیا بوڑھے۔ آج کل بوڑھا سیکس دیکھتا ہے رات میں۔ بڑھاپے میں پہلے زمانے میں حج کو جاتے تھے لوگ، اور بڑھاپے میں اللہ میاں یاد آتے تھے، اور ہر وقت اللہ اللہ، اور بوڑھے لوگ ہی مسجد میں نظر آتے تھے۔ لیکن آج کل موبائل میں یوٹیوب کھول کر بوڑھے لوگ سیکس دیکھتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں، بچپن کے گانے سنتے ہیں۔ تو یہ فتنہ ایسا گھس گیا ہے زندگیوں کے اندر، تو اس لیے اول تو موبائل صرف خبر دینے اور خبر لینے کے لیے ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تار تھا، پھر لینڈ فون آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ کا دوسری طرح کا فون آیا، پھر موبائل آیا۔ یہ سب سہولتیں ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اسے جائز طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو آپ انڈرائیڈ فون، ٹچ فون استعمال ہی مت کرو۔ آپ جو ہے کی پیڈ کا فون رکھو، اور جو ہے ضرورت پر اس میں بات کرو، ضرورت میں اس میں کسی کے فون آئے تو بات کر لو، بس قصہ ختم۔ ورنہ تو اچھے بیانات سنتا ہوں کوئی کہتا ہے تو بیان سننے کے لیے، یوٹیوب میں بیان تک جانے کے لیے، ایک بیان سننے کے لیے 20 گندی چینلوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے، اور ایک بار دو بار آہستہ سے نفس کھینچتا ہے، ذرا اس کو دیکھ لو، ذرا اس کو دیکھ لو۔
تو اس لیے یہ بہت خطرناک گناہ چل رہا ہے. یہاں تک یہ گناہ ہو گیا ہے کہ اماموں کو میں نے دیکھا ہے کہ مصلی پر نماز کی انتظاری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے یوٹیوب چالو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں تک شیطان نے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کا یوٹیوب کھول کر کے دیکھ رہے ہیں. مطاف میں بیت اللہ کو دیکھنے پر ثواب ہے، اس بیت اللہ کے سامنے اللہ نے بلایا ہے اور آپ پہنچ گئے اور پھر ناقدری اور گناہ میں مبتلا ہو رہی. تو اس لیے یہ گناہ بھی بہت عام ہو رہا ہے. تو 4 گناہ. ترکہ کی تقسیم باقی ہے تو اس کو صاف صفائی کرو پہلی فرصت میں. اور دوسرا گناہ اور جو ہے اپنے آپ کو اکل حرام سے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور تیسرا بے پردگی سے بچو، اور شرعی پردہ علماء سے پوچھ کر کرو. اس سلسلے میں کسی کی پرواہ مت کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ میرے گھرانے میں شرعی پردہ ہے. آج تک ہم نے کبھی اپنی سالی صاحبہ کو نہیں دیکھا اور آج تک کبھی ہم نے اپنی بھاوجوں کو نہیں دیکھا الحمدللہ. اور میں 3-4 اسکولوں کا پریزیڈنٹ ہوں، چیئرمین ہوں، اسکول چلاتا ہوں. لیڈیز بلاک، گرلز بلاک بھی ہے، بوائز بلاک بھی ہے. 20 ٹیچرز کام کرتی ہیں، جینٹس میں بھی، اس میں کیا کہتے ہیں گرلز میں بھی. تو الحمدللہ کبھی ایک ٹیچر کی جھلک میں نے نہیں دیکھا. اور کنٹرول کرتا ہوں باہر سے، اور بہت ہائی اسٹینڈرڈ تعلیمی معیار کی اسکولیں ہیں ہماری، لیکن سب باہر سے. کبھی ہم نے ایک جھلک بھی ایک ٹیچر اور ایڈمنسٹر کی نہیں دیکھی. اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. کسی کو چھپا کر تنہائی میں مل لیں، لیکن ہمارے حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے یہ 4 نام کو بار بار یاد کرو. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے. سمیع و بصیر، علیم و خبیر کو بار بار سوچو تو پھر نفس قابو میں آئے گا کہ اللہ سے ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ سے ہم نہیں بچ سکتے. تو اس لیے یہ 4 گناہ. اور چوتھا گناہ میں نے بتایا کہ جو ہے یہ موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ ہم سب کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے بچائے، اور گناہوں سے بچنے میں ہم کو اللہ ہماری مدد فرمائے. آخر دعوانا. اس کے لیے اللہ والوں سے تعلق چاہیے، علماء سے تعلق چاہیے، دعوت کے کام سے تعلق چاہیے. اس گاؤں میں دعوت کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ جماعتیں نکلتی ہیں ماشاءاللہ. ہاں، ہم کو اہل اللہ کی صحبت بھی چاہیے اور دعوت کا کام بھی چاہیے، اور علماء سے تعلق بھی چاہیے. اور بچپن سے لے کر جس عمر میں ہے علماء سے تعلق جوڑ کر عقیدے سیکھنا، بنیادی دین کی تعلیم سیکھنا، قرآن پاک تجوید و صحت کے ساتھ سیکھنا، امام صاحب کے پاس درخواست کر کے یہ سب کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ 3 تا میرے شیخ حضرت فقیہ الامت فرماتے تھے. تعلیم کی تا یعنی علماء سے تعلق، اور دونوں دینی دنیاوی تعلیم میں آگے جانا. کوئی بچہ ہمارا بغیر تعلیم کے نہیں رہنا. تعلیم بہت ضروری ہے. ہمارا روشن مستقبل تعلیم سے جڑا ہوا ہے، اور جتنا دینی تعلیم ضروری ہے اتنا دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اور جتنا دنیاوی تعلیم ضروری ہے اتنا دینی تعلیم بھی ضروری ہے، دونوں. اور پھر تعلیم کی تا، تبلیغ کی تا، دعوت و تبلیغ اپنوں میں، غیروں میں ہم کو اس وقت چیلنج ہے. بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ابھی قریب میں بھی حیدرآباد میں ایک شخص نے کر دیا. پوری دنیا ہل رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایک عورت نے کری. لیکن میرے دوستو، اس چیز میں ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم کو بتانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیسے ہوتے ہیں. ان کے درمیان میں ہم رہتے ہیں. ہم کو چھوڑ کر کینیڈا نہیں جانا ہے. ایک تو آدمی اگر ہجرت کر کے کینیڈا چلا جائے گا تو 35 کروڑ مسلمانوں کا کیا ہوگا. تو اس لیے ہم کو یہاں رہنا ہے. ہمارے بڑوں نے یہاں رہنے کے لیے قربانی دی ہے. تو اس لیے ہم کو یہاں کمبائنڈ فیملی کی طرح سے، خاندان کی طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں. تو یہاں رہتے ہوئے ہم کو بتانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیسے ہے. تو تعلیم کی تا، تبلیغ کی تا، اور تزکیہ اور صحبت اہل اللہ کی تا.
اللہ والوں کی صحبت۔ سید اظہر کریم صاحب آتے ہیں، اس کو غنیمت جانیں، ان کی عمر و صحت کے لیے دعا کریں اور ان سے خوب استفادہ کریں، ان سے جڑے رہیں۔ اللہ والوں کے زیر سایہ رہنے سے بہت سارے فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں بظاہر سن کر عمل کرنے میں مشکل لگتی ہے، شرعی پردہ کیسے ہوگا اور اکل حرام سے کیسے ہم بچ سکیں گے آج کے زمانے میں، لیکن جب اللہ والوں سے چپک جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور جو ہے پریکٹیکل زندگی میں یہ چیزیں جاری ہو جائیں گی۔ اللہ توفیق دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اب تک کرم کرتے چلا آ رہا ہے، مزید کرم فرما دے۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ دین کی اشاعت اور حفاظت کی جتنی منصوص اور مقبول شکلیں ہیں، مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ، مساجد، خانقاہیں، جماعتیں، جمعیتیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کام میں کام کرنے والوں میں اجتماعیت اور استقامت اور اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہر کام تیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جملہ حاجتوں میں، مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصائب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارا محافظ بن جا۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا بنا دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ اے اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے دستور کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پیار و محبت، عدل و انصاف، گنگا جمنی تہذیب کو زندہ جاوید فرما۔ اے اللہ ہمارے امیر الہند صدر محترم حضرت مولانا استاذ محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم جو علیل چل رہے ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ قوت و ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے سائے کو دراز فرما۔ اے اللہ بے شک وہ ہمارے لیے ڈھال ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے موجودہ حالات میں ان کا وجود کس قدر ضروری ہے۔ اے اللہ تو اے اللہ وراء الورا ہے، کن فیکون تیری طاقت ہے، قادر علی کل شیء ہے، فعال لما یرید تیرے بارے میں کہا گیا۔ اے اللہ تو اے اللہ حضرت دامت برکاتہم کی عمر میں اے اللہ جلد سے جلد سے اللہ